بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعیہ، مسجد بیت کے احکام۔ سوال نمبر 5، کیا گھر میں ایک سے زائد مسجد بیت بھی بنا سکتے ہیں؟ جواب، گھر میں ایک سے زیادہ مسجد بیت بنا سکتے ہیں، شرعاً اس کی ممانعت نہیں، البتہ جہاں ضرورت نہ ہو، جیسے گھر کے افراد کم ہوں اور سب کے لیے ایک مسجد بیت کی جگہ کافی ہو، تو وہاں بلا ضرورت گھر کی دوسری جگہوں کو مسجد بیت نہ کیا جائے، کیونکہ کسی جگہ کو مسجد بیت بنانے سے وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے، گھر کی دوسری جگہوں کی نسبت اسے زیادہ پاک و صاف اور خوشبودار رکھنے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک سے زائد جگہوں کو مسجد بیت کرنے سے کما حق ہو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جا سکے، لہذا ضرورت پڑنے پر ہی ایک سے زائد جگہوں کو مسجد بیت بنایا جائے اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک میں مسجد بیت کو پاک و صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے تحت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ارشاد فرماتے ہیں، بیتن ضعیفہا و تطیبہا عن اقذار الانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، گندی چیزوں سے پاک صاف رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں نماز پڑھے جانے اور عام وقف شدہ مساجد کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، کسی جگہ کو مسجد بیت قرار دینے کے بعد اس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، مسجد بیت میں مزید جگہ شامل کر کے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی شرعی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 7، کیا پورے کمرے کو بھی مسجد بیت قرار دے سکتے ہیں؟ جواب، پورے کمرے کو بھی مسجد بیت قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک کمرہ فقط نماز و عبادات کے لیے مختص کر دیا جائے اور اس میں نماز اور دیگر عبادات ادا کی جائیں، بلکہ ایسا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن یاد رہے کہ مسجد بیت کے لیے پورا کمرہ ہونا ضروری بھی نہیں۔ جتنی جگہ ایک فرد نماز پڑھ سکے اتنی جگہ بھی اگر فکس کر لی تو وہ بھی کافی ہے، اور اس کی الگ سے تعمیر وغیرہ بھی ضروری نہیں۔ سوال نمبر 8، کیا اٹیچ باتھ والے حصے کو بھی مسجد بیت میں شامل کر سکتے ہیں؟ جواب، اٹیچ باتھ کو مسجد بیت میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد بیت نماز کے لیے خاص کی گئی جگہ کو کہتے ہیں، نیز اس میں عام مساجد کی طرح فنا کا تصور بھی نہیں ہوتا، لہذا اٹیچ باتھ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 9، کیا کرایہ کے مکان میں بھی مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کرایہ کے مکان میں بھی مسجد بیت بنا سکتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کرایہ کے مکان میں ایک کمرہ یا مخصوص جگہ نماز وغیرہ عبادت کے لیے خاص کر لی جائے اور اس کے لیے مالک مکان سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔ سوال نمبر 10، مسجد بیت کے لیے تمام گھر والوں کو الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب، مسجد بیت کے لیے ہر ایک کو الگ الگ نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ کو گھر والوں نے نماز وغیرہ کے لیے مخصوص کر لیا اور اسے پاک صاف رکھا جاتا ہے، اسے مسجد بیت سمجھا جاتا ہے، تو وہ سبھی کے حق میں مسجد بیت ہو جائے گی۔ سوال نمبر 11، کسی جگہ کو مسجد بیت قرار دینے کے بعد اس جگہ گھر کے افراد کا کھانا پینا، سونا اور جگہ کو گھریلو ضروریات کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب، مسجد بیت میں کھانا پینا، سونا اور اسے گھریلو ضروریات کے لیے استعمال کرنا سب جائز ہے، البتہ چونکہ وہ جگہ نماز کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے پاک و صاف رکھنے کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ حدیث پاک میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔
البدایع ثنایا میں ہے کہ مسجد بیت حقیقتاً مسجد نہیں ہوتی، بلکہ یہ عورت کے حق میں نماز کے لیے مقرر کی گئی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے مسجد کے احکام میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 12، مسجد بیت میں خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں خرید و فروخت بھی بلا کراہت جائز ہے۔ محیط برہانی میں ہے، گھریلو مساجد کا علی الاطلاق عام مساجد جیسا حکم نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اس میں بلا کراہت بندہ خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 13، کیا ناپاک شخص مسجد بیت میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ناپاک شخص بھی مسجد بیت میں داخل ہو سکتا ہے کہ وہ وقف شدہ مسجد نہیں ہے۔ محیط برہانی میں ہے، گھریلو مساجد کا علی الاطلاق عام مساجد جیسا حکم نہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ اس میں بلا کراہت جنبی شخص داخل ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 14، کیا مسجد بیت کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کسی جگہ کو مسجد بیت قرار دینے کے بعد اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد بیت کا حکم عام وقف شدہ مساجد کی طرح نہیں کہ اسے تبدیل نہ کیا جا سکے۔ سوال نمبر 15، گھر میں مسجد بیت بنا لی تو کیا اسے بیچ سکتے ہیں؟ جواب، جس گھر میں مسجد بیت موجود ہو اسے بیچنا بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ کسی جگہ کو مسجد بیت بنانے سے وہ جگہ وقف نہیں ہو جاتی، بلکہ مالک کی ملکیت پر بدستور باقی رہتی ہے، لہذا وہ اسے بیچ سکتا ہے۔ محیط برہانی میں ہے، بے شک مسجد بیت والی جگہ علی الاطلاق مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مالک کی ملکیت پر باقی رہتی ہے، وہ اسے بیچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 16، عام وقف شدہ مسجد اور مسجد بیت کی نماز کے ثواب میں کیا فرق ہے؟ جواب، مسجد بیت میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے والا نہیں، چنانچہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یعنی گھریلو مسجد فقہی اصطلاح میں مسجد نہ ہوگی اور نہ اس میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب ہے جو مسجد میں پڑھنے کا ہے، جب تک اسے برائے مسجد وقف کر کے اس کا راستہ گھر کے راستے سے الگ کر کے ایسا نہ کر دے کہ مسلمان جب چاہیں نماز پڑھیں۔ البتہ چونکہ عورت کو گھر ہی میں اور وہ بھی پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، عورت کا دالان میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھڑی میں پڑھنا دالان سے بہتر ہے، تو اس اعتبار سے عورت کا گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے، لہذا مرد کی گھر اور مسجد میں پڑھی گئی نماز کے ثواب کا تقابل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن عورت کی گھر کی نماز کے ثواب کا تقابل مسجد کی نماز کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بیت کا حکم، عورت کی مسجد بیت کا حکم اعتکاف کے معاملے میں مسجد جیسا ہی ہوگا، کیونکہ عورت کے حق میں نماز کے معاملے میں بھی مسجد بیت کا حکم مسجد جیسا ہی ہے کہ عورت بھی جماعت کی فضیلت پانے کے محتاج ہوتی ہے، لہذا اس کے حق میں مسجد بیت کو مسجد جماعت کا حکم دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ عورت کا گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہوگا۔